سب سے پہلے تو یہ جو بل ہے یہ پاس ہوا، جیسے تیسے پاس ہوا، اب اس کے بہت سارے مراحل ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ سب سے پہلے ہمیں بتانا ضروری ہے. تو اس بل کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ بل انتہائی ضروری ہے. آپ کے ملک میں 40% آبادی 18 سال سے کم ہے، اور آپ اگر ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں بہت سی سٹڈیز اب موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب کم عمری میں بچے یا بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کے بہت نیگیٹو افیکٹس ہیں ان کی صحت پہ، ان کی جسمانی صحت پہ، ان کی ذہنی صحت پہ اثرات ہوتے ہیں. اور جب یہ کم عمر میں شادی کرنے والی بچیوں کو جب یہ زچگی کی حالت میں ہوتی ہیں تو زچگی میں اموات کی شرح بھی بہت بڑھ جاتی ہے. اور پاکستان اس وقت ان 4 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ زچگی کی اموات ہوتی ہیں، اور ایک فیکٹر اس میں کم عمری کی شادی بھی ہوتا ہے. پھر ایسی بچیاں جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ گھریلو تشدد کا بھی سب سے زیادہ یہ نشانہ بنتی ہیں، اور کم عمری میں شادی کی وجہ سے یہ بچیاں جو ہیں ان کو اسکولوں سے، تعلیم سے اٹھا کے ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ایز اے سوسائٹی، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے اسٹیٹ ہماری ذمہ داری ہے والدین کی حیثیت سے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیں، اچھی صحت دیں، اچھی تعلیم دیں. اس وقت پاکستان ان 6 ممالک میں شامل ہے، 6 نمبر پر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چائلڈ برائڈز ہیں. 19 ملین چائلڈ برائڈز ہیں ہمارے ملک میں کچھ اعداد و شمار کے مطابق، اور ہر 6 خواتین میں سے ایک جو ہے اس کی کم عمری میں شادی ہوئی بھی ہے. تو آئی ہوپ یہ جو بل ہے دس ول پیو دا وے فار اے برائٹر فیوچر ہماری تمام بچے اور بچوں کے لیے. اور اس قانون سازی کی جو اگزامپل اب ICT میں سیٹ ہوئی ہے، یہ بہت جلد ہمارے باقی 3 صوبے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بھی بہت جلد ایسی قانون سازی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے بچوں کے حقوق کی پاسداری کر سکیں، ان کو ایک اچھا صحت مند مستقبل دے سکیں. لیکن عائشہ، قانون تو پاکستان میں بہت ہے، ہم اگر کہیں تو آن پیپر ہم اوور لیجسلیشن کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. سندھ میں بھی یہ قانون ہے لیکن وہاں پہ بھی امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس میں کیا چیلنجز ہے، اس کو انفورس بھی تو کرانا ہے نا. ایک تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، فیڈرل حکومت کو، شرمیلا فاروقی صاحبہ کو جو یہ بل لے کر آئیں، اور تمام چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ اور دونوں ہاؤس آف پارلیمنٹ کو. اٹ از اے مومنٹ ٹو سیلیبریٹ ہیئر. لیکن اس کے بہتر انفورسمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ جن کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے وہاں آگاہی اس کی دی جائے. پوری سوسائٹی میں ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس بل میں چائلڈ میرج کو چائلڈ ابیوز کہا گیا ہے، کیونکہ واقعی یہ بچوں کے حقوق کی وائلیشن ہے جب آپ بچوں کو جلدی کم عمری میں ان کی شادی کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کی آگاہی پھیلانی چاہیے. پھر ٹریننگز کی ضرورت ہے، کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے نکاح رجسٹرارز اور نکاح خوان میں، کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس بل کے مطابق، اس ایکٹ کے مطابق، اگر بچہ یا بچی 18 سال سے کم ہوگا اور ان کی شادی کر دی جائے گی تو اس کے اندر نکاح خوان، نکاح رجسٹرار، والدین، گارڈینز جو بھی یہ شادی کے لیے رضامندی دیتے ہیں یا اس میں کوئی اپنا رول پلے کرتے ہیں ان کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں. اور یہ سزائیں جو ہیں پیونیٹو میجرز ہیں، اس میں فائن بھی ہے اور اس میں امپریزنمنٹ بھی ہے. اور اس کے پھر بہتر اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ہے ان کو بھی اس کی آگاہی دی جائے کہ ایسا قانون اب بن گیا ہے، ICT کی حد تک اس کو لاگو ہونا ہے، اور اس کو اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں گے تو تبھی یہ جو رویے ہیں آپ کے کم عمری کی شادی میں کرنے کے، ان کو ہم روک سکیں گے. عائشہ، لیکن ابھی اسلام آباد میں ہے، سندھ کے اندر ہے، ابھی 3 صوبوں میں یہ مختلف فیزز میں پڑا ہوا ہے. کہیں یہ کمیٹی کے پاس ہے، کہیں ابھی زیر بحث ہی نہیں آیا، کہیں التوا کا شکار ہے. تو کیا صوبے بھی پابند ہے ایونچولی پھر باقی کہ بھئی جلدی اس کو لیجسلیشن کو تیزی سے کریں؟ وہاں پر یہ معاملے کیوں رکے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی گورنمنٹ اس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ان پہ دباؤ بڑھا سکتی ہے؟ ادھر جلدی کام کیسے ہوگا؟ جی جو ابھی بل پاس ہوا ہے اس ICT چائلڈ میرج ریسٹرینٹ
ایکٹ 2025 اس کا جورسڈکشن صرف آئی سی ٹی کی حد تک محدود ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، آپ کو معلوم ہے سندھ میں 2013 سے ایسا قانون موجود ہے. نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ بہت پرو ایکٹیولی بلوچستان کی حکومت، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ ایڈوکیسی کر رہی ہے. بلوچستان میں یہ ان کا جو اپنا قانون ہے وہ کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے اور ابھی اس کو پروونشل اسمبلی میں لے کرنا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہماری اطلاع کے مطابق جو کیبنٹ کی کمیٹی آن لیجسلیشن ہے وہاں پہ یہ زیر بحث ہے. کے پی میں یہ قانون کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی ریفر کر دیا گیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہی یہ پاس ہوا ہے آئی سی ٹی میں، دس ول سیٹ اے پریسیڈنس، ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. اب باقی 3 صوبوں کے لیے وہ بھی جلد سے جلد یہ قانون سازی کرے تاکہ ہمارے بچیوں کو جو ابیوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چائلڈ میرج کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن سفر ہوتی ہے، ان کی صحت سفر ہوتی ہے، ان کا مستقبل داؤ پہ لگتا ہے، اس کو فوری طور پہ ہم روک سکیں گے. آخری آپ کو الوداع کہنے سے پہلے عائشہ، اسلامی نظریاتی کاؤنسل ابھی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، جے او ایف اس کو چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے، تو ابھی اتنا آسان نہیں ہے. اگر اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس کو انڈورس نہیں کرتی ہے تو پھر بعد میں تو سوال بھی اٹھ سکتا ہے نا اس قانون کی حیثیت کے اوپر، یا کسی معاملے پہ جا کے دوبارہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں چیزیں. دیکھیے، اگر ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں اس میں لیجسلیٹو پروسیس بہت کلیئرلی دیا گیا ہوا ہے، اور جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں کہا گیا کہ 2/3 اکثریت سے وہ قانون سازی ہونی ہے، وہاں پہ باقی تمام بلز کے بارے میں ایک سمپل میجورٹی کہا گیا ہے. اور یہ قانون جو پاس ہوا ہے سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اٹ انجوائڈ سمپل میجورٹی ہیئر. اور کہیں پہ بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں کہا گیا کہ یہ بلز کے اندر یقینی طور پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رضامندی درپے ہے یا ضروری ہے. ان کا ایک ایڈوائزری رول ہے. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے تمام ممبرز کی، ڈاکٹر نعیمی صاحب کی، لیکن اس بل کو ہم ایک چائلڈ رائٹس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ایک ہیومینیٹیرین ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ناٹ فرام اے مذہبی لینز. اور تمام والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ایک اچھا مستقبل دیں، اچھی پرورش کریں، اچھی صحت دیں، اچھی تعلیم دیں.